یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قال اللہ تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ہم میں سے ہر انسان صبح سے شام تک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں صبح نکلا ہوں، شام کو واپس آیا ہوں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے ایسی چیزیں لے کر آؤں جس کے ذریعے سے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اور اس محنت میں ہم نہ دھوپ کو دیکھتے ہیں، نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح کا بھی موسم ہو، ہمارا یہ معمول ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے اور کچھ لے کر آنا ہے جس سے ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان یا ایک بندے کے لیے ضروری ہیں کہ وہ محنت کرے اور محنت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے اس کو حاصل کرے۔ ہماری ان محنتوں کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو، آسانی سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں کچھ ایسے اصول بتائے ہیں، اگر ہم اسے اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں تو اللہ تعالیٰ رحمت فرما کر ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ایک بندہ محنت کرتا ہے صبح سے لے کے شام تک، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس بات کا اظہار کرے کہ یار میری زندگی خوشگوار نہیں گزر رہی ہے، میرے معاملات بہتر نہیں ہیں، میرے لیے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو پھر اسے اس چیز پر غور کرنا چاہیے کیا محنت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو شامل کیا ہوا ہے؟ اگر تو میں اور آپ محنت کے ساتھ نیک اعمال کو ہم شامل کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں محنت بہت زیادہ کرتا ہوں یا میں پیسے بہت زیادہ کماتا ہوں لیکن نیک اعمال نہیں کرتا، پھر انسان کو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ لگے اس بندے کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ انسان پریشان ہی ہوتا ہے جب تک انسان کے ساتھ نیک اعمال شامل نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی بندہ مومن مرد ہو یا عورت ہو وہ نیک اعمال کرتی ہے تو میں اللہ رب العزت کی ذات ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہوں۔ تو ہم محنت کے ساتھ اپنی زندگی میں نیک اعمال کو لازمی حصہ بنا لیں۔ مثال کے طور پہ ہم کام پہ جا رہے ہیں، کام سے آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم اس کے دوران بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی جب نماز کے اوقات ہوں ہم نماز پڑھیں، وہاں پہ ہم قرآن پڑھنے کا ٹائم دیں، وہاں پہ اللہ کے ذکر کو ٹائم دیں، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اس کام میں بھی برکت ڈال دے گی اور ہماری زندگی کو بھی خوشگوار بنا دے گی۔ اور ایسی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ جو بالکل نہتے ہو چکے ہوئے تھے، خالی ہو چکے ہوئے تھے اور گھر والوں نے انہیں نکال دیا تھا، مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مواقعات مدینہ کا اصول بنایا ہوا تھا اس کے تحت دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا رستہ بتا دو۔ بازار کا رستہ بھی پوچھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی تعلیمات بھی لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ محنت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک اعمال سیکھ کر نیک اعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو تاریخ نے اس بات کو بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی لوگوں کا نام مدینہ کے ٹاپ تاجروں کے اندر آ گیا تھا، یعنی کہ محنت بھی کی ہے لیکن ساتھ نیک اعمال کو بھی۔
حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان اور گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا. تو یہ ساری چیزیں مکہ کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، اپنے گھر بار کو، اپنی بستی کو، اپنی جائیداد کو، اپنے کاروبار کو مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کے اندر آئے ہیں یہ سارے. لیکن وہاں پر بھی آ کر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تھا کہ کوئی گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اور گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس اصول کو بنا لیا تھا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن، مرد ہو عورت ہو، وہ مومن ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں. تو ہم بھی اپنے اعمال کے اندر، اپنے کام کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنی ملازمت کے اندر اس چیز کو شامل کریں. جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ ساتھ اللہ کی عبادت کریں، پھر اللہ رب العزت کی ذات ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنا دیں گے. اور نیک اعمال کی کثرت جتنی زیادہ میں نیک اعمال کروں گا، آپ نیک اعمال کریں گے، اتنی ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. اور جتنے میں اور آپ نیک اعمال کم کریں گے، اتنی ہماری زندگی بھی پھر ناخوشگوار ہوتی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے.